بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: خبردار، بے شک، اللہ خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں جب ہمارے خواجہ امام الہند سراج ولایت سند العاملین سلطان الکاملین حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو بتلائیے اس وقت ان کے ساتھ کتنے افراد تھے، وہ کیا ماحول تھا، لیکن ذرا بھی دل کے اوپر خوف نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوتا۔ تو ہم کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب مسلمان ہی نہیں تھے، اکا دکا تھے، اور حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، کوئی خوف نہیں تھا، ان کے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ خوف کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت زبردست ہے۔ قرآن میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیک اعمال جنہوں نے کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے اور سنتوں پر عمل کیا، گناہوں سے بچے، تو ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے ہوں گے ایسے جن کے چہروں پر گرد و غبار ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، خوف طاری ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں قضا کرتے ہوں گے، حرام روزیاں کھاتے ہوں گے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوں گے، تو ہمیں چاہیے ایسے ماحول میں، ہندوستان کا جو ماحول ہے، ہم اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائیں، اور بزرگوں سے، اولیاء کرام سے سبق حاصل کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیدیں دو ہوتی ہیں، عید ایک بقرہ عید۔ میری عید تو جب ہوگی جب میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ کتنا خوف تھا اللہ کا دل میں، اور حضرت کی تقریر میں کئی کئی جنات انسان مر جایا کرتے تھے، کتنا خوف دلاتے تھے وہ کہ لوگ سننے کے بعد مر جاتے تھے۔ آج کی تقریروں میں اثر نہیں ہے، کامیڈی ٹائپ تقریر ہے، ہنسی مذاق، قصے کہانی ہے، قرآن کی آیتیں بیان نہیں کرتے، احادیث پاک بیان نہیں کرتے، صحابہ کرام کی سیرت بیان نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کرتے، اہل بیت اطہار کا مرتبہ بیان نہیں کرتے۔ کبھی بھی میں نے آج تک میری زندگی میں نے حضرت امام زین العابدین سے لے کر حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا
حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی آج تک 1 گھنٹہ تو بہت بڑی بات ہے، آدھا گھنٹہ بہت بڑی بات ہے، 15 منٹ تک میں نے ان کی شان میں نے آج تک اپنے کانوں سے نہیں سنی، 15 منٹ، بلکہ 10 منٹ بھی، غالباً 10 منٹ بھی نہیں سنی۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کیوں چھپاتے ہیں ان حضرات کا مرتبہ؟ مجھ سے بتائیں کہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ شیعہ حضرات بیان کریں؟ تو پھر شیعہ حضرات امام حسین علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، حضرت علی کو ہی مانتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، تو پھر آپ کیا ان کو نہیں مانو گے؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ جن کو شیعہ مانیں گے تو ان کو ہم نہیں مانیں گے؟ اور یہ تو ہمارے بھی امام ہیں، امام زین العابدین تو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام باقر، امام جعفر، یہ سب سید حضرات ہیں، لیکن آج تک پورے ہندوستان میں نے کہیں ان کے نام کا جلسہ بھی نہیں پڑھا، نہ کبھی آڈیو ویڈیو میں نے تقریر سنی۔ کوئی مجھے بھیج دے 88 152 53 598 نمبر پہ بھیج دے کہ ہاں صاحب یہ 1 گھنٹے کی تقریر فلاں امام نے کی ہے۔ اور آج کے عالموں کے بارے میں تو ہزاروں تقریریں ہیں، جو آج کے عالم 14ویں صدی میں جن کا انتقال، ان کے بارے میں تو ہزاروں تقریریں مل جائیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام باقر یا امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا۔ تو وہ علم کیوں چھپایا جاتا ہے؟ علامہ ابوالفضل فیضی اکبر بادشاہ کے وزیر نے بغیر نقطے کے قرآن کی تفسیر لکھی 3 جلدوں میں، جس کا نام ہے سواطع الالہام، نام میں بھی نقطہ نہیں تو اس سے نام، پورے قرآن کی تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا، 3 جلدوں میں لکھی ہے علامہ ابوالفضل فیضی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر۔ ایسے کتنے عالم ہندوستان میں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ پھر یہ اہل بیت کے اندر جو امام ہوئے ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ صحابہ کرام کی زندگی کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سے کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے پروگرام کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔